اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آج سبق نمبر 265واں حصہ دوں، جو ہم نے کل اختتام پر آیت مبارکہ پڑھی تھی، بل نقذف بالحق، کہ بلکہ ہم تو حق بات کو باطل پر کھینچ مارتے ہیں، علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق، جو اس کا سر توڑ ڈالتا ہے۔ کس کا سر؟ باطل کا سر، اور وہ ایک دم ملیا میٹ ہو جاتا ہے، یعنی باطل ایک دم ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہم نے آخر میں کل پڑھی تھی، لیکن اس سے پہلے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی آیت یا ایھا المدثر نازل ہوئی تھی، ایک کمل لپیٹنے والے اٹھو اور ڈراؤ، کنہیں؟ اپنوں کو ڈراؤ۔ پھر اس کے بعد وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پت گئی دویم آیت نازل کہ پنن قریبی رشتہ دارن ڈرائیو۔ پت گئے تم بعد نازل آیت فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ کو جو بات کہی جائے وہ آپ ٹھیک ٹھیک لوگوں تک پہنچائے اور مشرکین سے اعراض کیجیے۔ کہ یہ مشرکین مکہ تت وقت میں دوران نبوت اعلان نبوت بعد یتھ اعتراض کرنے سے تم مشرکین تک دیزن ہوتے کام درزن ہوتے کہ آپ اپنا کام اپنا مشن جاری رکھیں، ہم بیٹھے ہیں کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بھی ہے، میں ان کے ہر ایک اعتراض کو جواب دوں گا۔ اور پھر آخر میں چلتے چلتے جو سبق ہم نے کل پڑھا تھا کہ حجت الوداع اور آخری سفر آخرت کی تیاری، کیونکہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی جو دور تھا اس کے آخری لمحات کو پڑھ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد کا کھلی آنکھوں سے مشاہدہ ہو گیا کس چیز کا؟ جو باطل کا سر پٹ رہا تھا، جو باطل اس وقت نیست و نابود ہو رہا تھا، شرک کی جو غلاظت تھی وہ ختم ہو رہی تھی، کھلی آنکھوں سے مشاہدہ ہو رہا تھا حجت الوداع کی۔ تبوک سے لے کر یمن تک اور مدینہ سے لے کر ساحل سمندر تک امن و امان کی فضائیں قائم ہو گئی تھی۔ اب چوریاں، ڈکیتیاں، قتل و غارت، لڑائی جھگڑے سب ختم ہو چکا تھا، بلکہ مزید دنیا کے بے رہ روا لوگوں کو راستہ دکھانے اور اندھیریوں اور تاریکیوں میں ڈبکی لگانے والوں کو ظلمت سے نکال کر روشنی کی شاہراہ پر ڈالنے کے لیے لاکھوں صحابہ اور صحابیات کی جماعت تیار ہو گئی۔ آخر میں کتنی جماعت تیار ہوگی؟ 1,24,000 صحابہ کرام حجت الوداع کے موقع پر جمع تھے۔ یہ جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا نتیجہ تھی، جو دنیا کے ہر کونے میں پہنچ کر ظلمت اور تاریکی کے اندھیروں سے لوگوں کو نکال کر روشنی کی طرف گامزن کر دیا۔ قرآن کریم نے اسی کی طرف اشارہ کیا جو ہم سورہ نصر پڑھتے ہیں کہ اللہ کی مدد اور فتح جب آ جائے اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ فوج در فوج دین اسلام کے اندر داخل ہو جائے، تو آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، جس کے ساتھ حمد بھی ہو، اور اس سے مغفرت طلب کیجئے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس کا صاف صاف مطلب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس عظیم الشان کام کے لیے تشریف لائے تھے، اب وہ کام کنارے پر آ چکا ہے، اب وہ پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہے، وہ کام جو منصب آپ کو دیا گیا تھا، اب آپ کی واپسی کا وقت آ چکا ہے، اب آپ کو دنیا سے منتقل ہونا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہی تفسیر فرمائی ہے، بلکہ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف جب روانہ کیا اور فرما دیا تھا کہ معاذ شاید تم اس کے بعد مجھ سے نہ مل سکو گے، معاذ کو نصیحت فرماتے ہوئے فرما رہے تھے کہ میں حقق نسو میں آئندہ سال آپ مجھ سے ملاقات نہیں کر پاؤ گے، ہو سکتا آئندہ سال میری مسجد میری قبر کے قریب سے گزرو۔ بس اسی موقع پر پروردگار نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بڑی محنت کا نتیجے کا نظارہ کروانے کے لیے فیصلہ فرما لیا، اس لیے حج کا حکم ہوا۔ بڑے کی اس حج گیا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر سرپرستی میں قافلہ روانہ ہوا تھا حج کے لیے، لیکن حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود روانہ کا حکم دیا گیا حج کے لیے، کیونکہ نظارہ کروانا تھا نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کی تھی، جو ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا کہ کتنی مشقتیں برداشت کی، کیا نہ کیا کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہ سب کا سب نتیجہ جو آج نکلنے والا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نظارہ کروانے جا رہے تھے۔ مگر اس سے پہلے 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت حج کروا کے اس کا ماحول بنایا۔ کس کا ماحول؟ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب آ جائیں گے، شرک کا 1% بھی وہاں نظر نہیں آ جائے گا، کیونکہ آپ نے وہ ماحول بنوا چکا تھا پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اعلان کروائے تھے کہ شرک کی غلاظت کو ختم کیا جائے گا، اب آپ کو مہلت دی جائے گی۔
شرک اور کفر والے رسم و رواج کو ختم کیا گیا تو 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی نورانی جماعت کے ساتھ حج کا حکم ہو گیا. کب؟ 10 ہجری کو. اب اس کے بعد مدینہ پاک سے روانگی کی شان میں اترائی تو مدینہ پٹ یہ میں نہ مکہ پٹ واپس مدینہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا تھا کہ مکہ والوں کے لیے جو مال غنیمت ہے وہ مکہ والوں کے حصے میں، لیکن آپ کے حصے میں کیا آپ کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنے ہمراہ مدینہ لے جاؤ گے. اب مدینہ سے کہاں کی طرف؟ حج کی طرف، مکہ المکرمہ کی طرف روانگی کی شان. ذی قعدہ 10 ہجری میں اعلان عام ہوا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی تقریروں اور خطبوں میں بار بار ارشاد فرما رہے تھے کہ مجھ سے دین سیکھ لو، شاید آئندہ سال ہماری ملاقات نہ ہو پائے. آپ اعلان کر رہے تھے کہ آ جاؤ، جتنا سیکھنا سیکھ لو، اب آئندہ سال آپ مجھے نہیں پاؤ. پھر کیا تھا؟ اس اعلان کے بعد ایسا ہو گیا جیسے انسانوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا اور حج کے لیے اولاد آدم کا سیلاب امڑ رہا تھا. 25 یا 26 ذی قعدہ 10 ہجری ہفتہ کے دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور ظہر کی نماز کے بعد مدینہ منورہ سے اس طرح نکلے کہ 9 ازواج مطہرات، یعنی کہ ساری جتنی ازواج مطہرات اس وقت تھیں بیویاں اور لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھیں. آگے پیچھے دائیں بائیں انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا. یہاں سے نکل کر مقام ذوالحلیفہ میں رات کو قیام فرمایا. کہاں سے؟ مدینہ سے نکل کر مقام ذوالحلیفہ سے پہنچ کر رات کو قیام فرمایا، جو مدینہ منورہ کی جانب سے آنے والوں کے لیے میقات ہے اور مدینہ سے 10 کلومیٹر کی دوری مسافت پر ہے. دوسرے دن دوبارہ غسل فرمایا اور ایک چادر کو آزار بنا کر دوسری اوپر اوڑھ لی. پھر نماز ظہر کے بعد حج و عمرہ کی نیت باندھی، احرام باندھا اور بآواز بلند توحید کے وہ نغمات گائے جنہیں حج اور عمرہ کا ذکر اور ترانہ کہا جاتا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں. تمام تعریفیں اور تمام نعمتیں تیرے ہی لیے ہیں اور بادشاہت میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے. پھر اپنی قصوہ نامی اونٹی پر سوار ہو کر دوبارہ یہی کلمات پڑھے اور اونٹنی تھوڑی آگے بیدا نامی پہاڑی پر چڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے یہی کلمات پھر ادا فرمائے. کون سے؟ جو اوپر گزرے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس وقت میں نے نظر اٹھائی، کیا دیکھتا ہوں؟ صحابی شمانن کے میں نظر تجھتے کیا حسن جذبو. آگے پیچھے دائیں بائیں ہر جانب انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ایک سمندر تھا جو توحید کی آوازوں سے گونج رہا تھا. اور جب صحابہ کرام اس کے جواب میں انہی کلمات کا ذکر کر رہے تھے تو پورا علاقہ گونج اٹھتا تھا. اس طرح یہ مبارک قافلہ اپنے مالک کی توحید کے نغمات گنگناتے اور اس ذکر نورانی کرنوں کو پھیلاتے ہوئے ذوالحلیفہ سے چل کر مختلف مقامات پر پڑاؤ ڈالتے ہوئے 8ویں دن شام کے وقت مکہ مکرمہ کے کنارے پر مقام صرف کے ذی طوا میدان میں پہنچ گئے. 8 دن کے بعد ذوالحلیفہ کے بعد یہ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ گئے. رات اسی مقام پر گزاری. صبح سویرے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور دوسرے دن 4 ذی الحجہ 10 ہجری بروز اتوار صبح کے وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. یہ تھا آج کا سبق. انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے مکہ مکرمہ میں داخلے کی شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ.